بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اور چینل انسپائرنٹ۔ مائی نیم از بشیر ظریف، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسلامیات کا کمپلیٹ کورس جس کے اندر ہم نے پہلے چیپٹر جتنے بھی تھے ان کو کور کر لیا تھا، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ترجمہ القرآن کے ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ترجمہ القرآن پر موو کریں تو ہمارے پاس اس کے اندر جو صورتیں شامل ہیں اس میں سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ فرقان، سورہ لقمان، سورہ فاتر، سورہ یاسین، یہ سارے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ترتیب وائز ہم جو ہے ان تمام صورتوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، اور آگے سب سے پہلے ہمارے پاس سورہ انبیاء کی طرف۔ تو اگر ہم بات کریں تو سورہ انبیاء کے یہاں پہ آیات نمبر 1 سے لے کے 9 تک جتنے بھی کوشچن بنتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو سمجھ شو ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر کوشچن نمبر 1 کی بات کریں تو سورہ انبیاء کس حقیقت کے قریب آنے کا ذکر فرمایا گیا؟ تو سورہ انبیاء میں قیامت کے قریب آنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح ہم کوشچن نمبر 2 کی بات کریں، قیامت کے دن کس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے؟ تو قیامت کے دن اعمال کے حساب یعنی جزا اور سزا کو کیا گیا نمایاں۔ ٹھیک ہے، ظالموں کے دل میں کیا کیفیت بیان کی گئی ہے؟ تو ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ تو ظالم لوگوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد سے غافل ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، جو کہ آج کل ہمارا حال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کو کوشچن نمبر 4 کی بات کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو کیا سمجھایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو سمجھایا کہ تم کتنا بھی چپ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مشرکین مکہ سے آپ سے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام کی طرح کوئی معجزہ دکھائے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معجزہ عطا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو شق القمر اور بہت سے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے۔ اس کی مثال آج دن تک کوئی نہیں ملتی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ ٹھیک ہے، انبیاء کریم علیہ السلام اور عام انسانوں میں کیا فرق ہے؟ تو انبیاء کریم اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے اور ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ انبیاء کی آیات میں اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ تو سورہ انبیاء میں اہل ذکر سے مراد تورات اور انجیل کے علماء یعنی یہودی نصارہ کے اہل علم لوگ، تاکہ مشرکین مکہ کو رسالت کی حقیقت بتا سکیں۔ وجہ یہ تھی کہ صدیوں سے اربوں میں رسول نہیں آئے تھے اور یہ لوگ نبوت اور وحی سے واقف ہی نہ تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کوشچن پہ موو کریں تو لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں کیا حقیقت بیان فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، لہذا وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح کھاتے پیتے روزمرہ کے دوسرے معاملات میں بھی فرماتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے کیا وعدہ پورا فرمایا؟ تو یہ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور حق کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیات 10 سے لے کے 29 تک ان کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں لکھا ہے کہ سورہ انبیاء کی آیات میں پستیوں کو تباہ برباد کرنے سے کیا وجہ بیان کی گئی؟ تو پستی کو رہنے والے لوگ ظالم تھے، اس وجہ سے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ ظالموں کی بستی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بستی کو تباہ برباد کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو آباد کر دیتا ہے، جیسے قوم سمود۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیات میں بستیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کو کیا مشورہ دیا گیا؟ تو تم بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے حساب سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کے بارے میں کسی غلط تصور کی نفی کی گئی ہے۔ تو کائنات کی اس شے نہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے بات کھیت تماشے کے لیے بنایا ہے، بلکہ یہ مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ تو ہر انسان کو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو ہم کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حق کو کیسے غالب فرماتا ہے؟ تو اللہ باطل پر حق کو چوٹ لگاتا ہے، تو حق باطل میں کچل کے رکھ دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ باطل ہر وقت نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم موو کریں گے، فرشتوں کے کیا شان بیان فرمائیے؟ سورہ انبیاء میں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے دن و رات کیا کام کرتے ہیں؟ تو فرشتے دن و رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے سوا دوسرا کسی معبود کو نہ ہونے کی کیا دلیل دی گئی ہے؟ تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو زندہ اگر گڈھے ہوتے ہیں اور حقیقی معبود کی پہچان بتائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کوشچن کا کیا آنسر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو زندہ کر کے اٹھا سکے
اور حقیقی معبود کی پہچان بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو انسانوں کو موت دیتی ہے، اور موت کے بعد جو اصل زندگی ہوتی ہے جو کہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے، جو کہ آپ بچپن میں پڑھتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بندہ کام کرتا ہے وہی آخرت میں کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کافر اور مشرکین آزاد ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، کافر مشرکین تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور انہیں تمام اعمال کے جو ہے وہ سزا و جزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خاص مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں اور آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ مشرکین میں کون اللہ کی اولاد ہونے کو غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جبکہ یہود حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد خدائی دعویٰ کرنے والوں کو کیا انجام ہوا؟ تو خدائی دعویٰ کرنے والوں کو لوگ ظالم ہیں اور انہیں جہنم کی سزا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر اگلے کوشچن کی جو آنسر لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے ان کو ریڈ ڈاؤن کر کے کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے لے کے 74 تک لکھا گیا کہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی قرآن حکیم کو قولی اور اپنی انکار کرنا، یعنی اس پر ایمان لانا، عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر سے پھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے لیے کیا دلیل دی گئی ہے؟ تو سورہ انبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے لیے دلیل دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جو اللہ کی پکڑ سے تو بچ سکے، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء میں مشرکین کو اللہ کے کیا حسنات یاد دلوائے گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیاوی مال و دولت دی، مگر طویل عرصے سے اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے باوجود یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کی ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے جو ان سے کبھی نہیں چھین سکتا، حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہوئی تھی، وہ جب چاہے چھین لے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ میں جسے چاہے عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس ذمہ داریوں کا بیان فرمایا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈر سنانے والے یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے سارے کے سارے کوشچن آپ نے کور کر لینے جو کہ آپ کے ساتھ اسکرین پہ شو ہوئے، ان سے آپ سے شارٹ کوشچن بنے گئے، اور آئی تھنک 14 نمبر کا پیپر اس کے اندر سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر سارے کے سارے میں آپ کا ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر کے ہم سے رابطہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اس کے کوشچن کو ڈسکس کیا، اس طرح ہمارے سورہ لقمان کے، سورہ یاسین کے اور سورہ فرقان کے کوشچن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بات کریں سورہ یاسین کے، تو یاسین کے کیا معنی ہے؟ یاسین کے معنی کیا ہے کہ مشہور قول کے مطابق یہ حرف مقطعات ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا زوم کر لیتے ہیں۔ حرف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سورہ یاسین کے جتنے بھی کوشچن ہیں سارے کے سارے آپ نے کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے اگر ہم فردر بات کریں تو سورہ یاسین میں قرآن کریم کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کوشچن سورہ یاسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تبلیغ کے طریقے کی کیا شان بیان فرمائی ہے، تعزیل سے کیا مراد ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں قرآن کریم سے کیا تعلق ہے، قرآن کریم کی نازل کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جس کا جواب ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈر سنائے جو کہ آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، یعنی ان کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا اور وہ غفلت میں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ایزی کوشچن ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آپ کا ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے ساری پریپریشن یہ PDF جو آپ کو سینڈ کروں گا اس پہ کی، تو انشاءاللہ آپ اچھے سے اچھے مارکس کو سکور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم فردر موو کریں تو سورہ یاسین کی رکوع نمبر 33 سے لے کے رکوع نمبر 50 تک کوشچن فردر آ گئے جن کو آپ نے واپس کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے میں آپ کو نا جب پیپر ڈسکس کروں گا تو میں آپ کو اسپیسیفک صورتیں بتا دوں گا، ان کو آپ کور کر لیں گے تو پوری کی پوری، تو انشاءاللہ آپ جو ہے 100% مارکس سکور کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میرے پاس تو نوٹ پڑے ہیں سورہ فرقان کے، سورہ یاسین کے، سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی صورتیں ان کے نوٹس انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے لازمی مجھے، ٹھیک ہے، اور میری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ نوٹ شیئر کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے کارڈلی ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لینا، اور آپ یہ جو ویڈیو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرنے اور زیادہ سے دوستوں سے شیئر کرنے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی مطلب کہ شیئرنگ سے ہماری سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے آپ لوگوں نے نا کلاس 10th کی میں بات کروں تو انہوں نے مجھے میتھ کے اندر کافی اچھا سپورٹ کیا، تو ان کو جب سپورٹ کرے تو میں ان کی کافی ڈفرینٹ ویڈیو بنا کے ان کو ڈفرینٹ پیٹرن سے میں بتا رہا تھا، اس کے اندر میں نے 15 سے 20 ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور ہر ویڈیو کے اندر مجھے اچھا رسپانس ہے، مطلب کہ 1500 2000 ویڈیو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے ویڈیو اپنے دوستوں شیئر کرنی ہے، تو جتنا اچھا رسپانس مجھے ملے گا انشاءاللہ نیکسٹ پیپر کی کویشچن اس سے اچھی میں کرانے کی کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک اللہ ہی کی بات، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔